آج کی کہانی لالچ، قسمت اور کردار کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی، ایک بہت بڑی وراثت کی اور ان دو بالکل مختلف راستوں کی جو انہوں نے چنے۔ تو یہ ہیں ہمارے دو کردار۔ ایک طرف ہے حسان جس کی طبیعت میں رحم دلی ہے، اور دوسری طرف ہے عمار جس کی آنکھوں میں صرف دولت کی چمک ہے۔ ان دونوں کے فیصلے، ان کے انتخاب نہ صرف ان کی اپنی زندگیاں بدلیں گے بلکہ ان کی تقدیر پر بھی ہمیشہ کے لیے مہر لگا دیں گے۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک وعدے سے۔ ان کے والد لقمان جو بہت امیر تھے، جب اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے عمار کو بلایا اور اس سے ایک بہت ہی اہم ایک آخری ہدایت دی۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک مقدس امانت تھی، انصاف اور خاندانی فرض کی ایک وصیت جو عمار کو سونپی گئی تھی۔ سمجھیں کہ ہر چیز کا دار و مدار اسی ایک وعدے پر تھا۔ لیکن لالچ ایک ایسا زہر ہے جو اچھے اچھوں کو بہکا دیتا ہے، اور عمار کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کا وعدہ بہت جلد ٹوٹ گیا۔ اپنی بیوی جو خود بھی اتنی ہی لالچی تھی، اس کی باتوں میں آ کر اس نے اپنے والد کی آخری خواہش کو بالکل بھلا دیا۔ دیکھیں، یہ کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک پورا منصوبہ تھا، ایک سوچی سمجھی سازش۔ پہلے بیوی نے شک کے بیج بوئے، پھر دونوں نے مل کر ایک جعلی وصیت تیار کی، اور انتہا تو یہ ہوئی کہ عمار نے اپنے سوتے ہوئے باپ کی سرکاری مہر تک چرا لی۔ ہر قدم دھوکے سے بھرا تھا اور مقصد صرف ایک تھا، پوری کی پوری وراثت ہڑپ کرنا۔ سوچیں ذرا، اپنے والد کی ہی مہر کا استعمال کر کے، یعنی اعتماد کی نشانی کو دھوکے کا ہتھیار بنا دیا، اور اس طرح اپنے ہی بھائی کو اس کے حق سے، وراثت سے بالکل ہی محروم کر دیا۔ اور بس اس ایک جھوٹ نے دونوں بھائیوں کی دنیا ہی بدل دی۔ ایک طرف عمار تھا جو شاندار محل میں دولت کے ڈھیر پر بیٹھا تھا، اور دوسری طرف حسان جسے غربت میں دھکیل دیا گیا، اور اسے تو یہ خبر تک نہ تھی کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا ہے۔ لیکن غربت کے باوجود حسان کا کردار نہیں بدلا، اس کی نیکی قائم رہی، اور اسی نیکی کی وجہ سے ایک ایسی ملاقات ہوئی جس نے اس کی تقدیر کا رخ ہی موڑ دیا۔ ہوا یوں کہ ایک شام ایک بھوکا مسافر ان کے دروازے پر آیا۔ اب حسان اور اس کی بیوی کے پاس خود کھانے کو کچھ خاص نہیں تھا، صرف ایک روٹی تھی، لیکن انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور وہ آخری روٹی بھی اس اجنبی کو دے دی۔ یہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا کام تھا، لیکن اس کے نتائج بہت بڑے نکلنے والے تھے۔ جاتے ہوئے وہ مسافر ایک عجیب سا تحفہ چھوڑ گیا، ایک چھوٹا سا ہتھوڑا، اور ساتھ میں ایک ہدایت بھی دی کہ اس کی طاقت کو ہمیشہ راز رکھنا۔ اور پھر حسان کو اس ہتھوڑے کا ناقابل یقین راز پتا چلا۔ یہ کوئی معمولی اوزار نہیں تھا، یہ تو جادو تھا۔ صرف ایک ضرب سے یہ کسی بھی عام سی دھات کو چمکتے ہوئے خالص سونے میں بدل سکتا تھا۔ کمال ہی ہو گیا۔ تو ایک طرف جہاں حسان کی نیکی کا پھل اسے مل رہا تھا، وہیں دوسری طرف عمار کی ناجائز دولت وہ ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسلنے لگی۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، جس لالچ اور دھوکے کو عمار نے اپنے بھائی کے خلاف استعمال کیا تھا، اب وہی اس کے خلاف استعمال ہو رہا تھا۔ مکافات عمل جسے کہتے ہیں۔ اور یوں قسمت کا پہیہ پورا گھوم گیا۔ حالات بالکل الٹ چکے تھے۔ جو کل تک محل میں تھا وہ سڑک پر تھا، اور جو جھونپڑی میں تھا وہ اب ایک معزز اور امیر آدمی بن چکا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حسان کی کہانی میں سونے کے جادو سے بھی کہیں زیادہ گہرا سبق چھپا تھا۔ دیکھیں، جادو کی اپنی شرطیں ہوتی ہیں۔ جب حسان کی بیوی نے غلطی سے ہتھوڑے کا راز دیکھ لیا تو وہی پورا اسرار مسافر واپس آ گیا۔ اس کا پیغام بالکل صاف تھا، وعدہ ٹوٹ چکا تھا، اور اب یہ جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ اب سوچیں، حسان اپنی ساری دولت کھونے والا تھا۔ ایسے میں اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس کے کردار کی اصل پہچان ہے۔ اس نے کہا، مجھے یہ وقتی دولت نہیں چاہیے بلکہ مجھے لازوال ہنر سکھا دو۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اصل اور ہمیشہ رہنے والی دولت کوئی تحفہ نہیں ہوتی جو مل جائے، بلکہ وہ ایک ہنر ہے، ایک فن ہے جسے محنت سے کمایا جاتا ہے۔ اور اب کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ حسان، جو اب ایک بہت بڑا اور کامیاب کاریگر بن چکا ہے، اس کی ملاقات ہوتی ہے اپنے بھائی سے، جو پھٹے پرانے کپڑوں میں بالکل بے حال تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قسمت کے دو بالکل مختلف چہرے، دو بھائی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ اپنے بھائی کی کامیابی اور اپنی یہ حالت دیکھ کر عمار کا دل شرمندگی اور پچھتاوے سے بھر گیا۔ اب اس کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں تھا۔ آخر کار اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر ہی لیا۔
हसान चाहता तो बदला ले सकता था, लेकिन नहीं, उसने माफी का रास्ता चुना। उसने ना सिर्फ अपने वालिद का महल वापस खरीदा और अम्मार को दिया, बल्कि उसे अपना बिजनेस पार्टनर भी बना लिया। उसने सिर्फ दौलत ही नहीं, बल्कि अपने भाई की इज्जत और वो रिश्ता भी बहाल किया जिसे लालच ने तोड़ दिया था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? कई अहम बातें हैं। पहली कि नाजायज कमाई कभी सुकून नहीं देती। दूसरी, सब्र और नेकी का फल जरूर मिलता है। तीसरी, असल दौलत पैसा नहीं बल्कि आपका इल्म और हुनर है। और सबसे बढ़कर माफी ही वो चीज है जो इस पूरे चक्कर को मुकम्मल करती है और टूटे हुए दिलों को जोड़ती है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि किसी इंसान की किस्मत का असल पैमाना क्या है? क्या ये वो दौलत है जो उसके पास है, या फिर वो हुनर और वो किरदार जिससे वो अपनी दुनिया खुद बना सकता है?